سمجھتے تھے کہ بنگالیز ہمیں سرو کرنے کے لیے ہیں, ہم نے تو رولرز ہیں اور اصل مالک ہم ہیں. بالکل ایسی ماحول تھا اور ایسی many years later we realized کہ یہ تو کچھ نہیں, صحیح نہیں تھا. بیکاز وہ ظاہر ہے جس طرح سے بنگالی دیکھتے تھے کہ یہ ویسٹ پاکستان سے آفیسرز آ رہے ہیں اور جس طرح سے ان کی چھان ہے اور جس طرح سے وہ رہتے ہیں اور سارا, اور جو سرو کرنے کے جیسے دیکھیں نا جیسے برٹشرز حکومت کرتے تھے, تو اگر آپ پری پارٹیشن کے وہ دیکھیں ماحول. سندھ کا گورنر بنگلہ دیش کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ بنگلہ دیش میں کس طرح کا ٹائم دیکھا. 1971 سے پہلے جب وہ بنگلہ دیش گیا تو بنگلہ دیش کے حالات کیسے تھے, پاکستانیوں کے ساتھ بنگالیوں کا رویہ کیسا تھا اور پاکستانیوں کا رویہ بنگالیوں کے ساتھ کیسا تھا, اور آج 1971 کے بارے میں سندھ کا گورنر کیا بات کر رہا ہے. تو آج اسی حوالے سے ویڈیو ہے. ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے, اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں, ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے. چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں جی. 1 2 3 گو. آپ کو ڈھاکہ کا ٹائم یاد ہے؟ ہاں ڈھاکہ کا یاد. کیا ایج تھی آپ کی؟ ڈھاکہ کا ٹائم اس وقت تو ہم سمجھتے تھے کہ ہم جو ہماری جو میں ایج پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت سن کیا تھا؟ اس وقت 66 I was 10. Oh, you don't remember much. نہیں, I remember because ادھر بڑی ایک کنٹونمنٹ کی ایک لائف ہوتی ہے, بڑی زبردست لائف ہوتی ہے. کنٹونمنٹ میں ہوتے ہیں, چاہے وہ ڈھاکہ بھی تھا تو وہاں سارے نان بنگالیز ہی جنرلی تھے, تو ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ بنگالیز ہمیں سرو کرنے کے لیے ہیں, ہم نے تو رولرز ہیں اور اصل مالک ہم ہیں. بالکل ایسی ماحول تھا اور ایسی many years later we realized کہ یہ تو کچھ نہیں, صحیح نہیں تھا. بیکاز وہ ظاہر ہے جس طرح سے بنگالی دیکھتے تھے کہ یہ ویسٹ پاکستان سے آفیسرز آ رہے ہیں اور جس طرح سے ان کی چھان ہے اور جس طرح سے وہ رہتے ہیں اور سارا, اور جو سرو کرنے کے جیسے دیکھیں نا جیسے برٹشرز حکومت کرتے تھے, تو اگر آپ پری پارٹیشن کے وہ دیکھیں ماحول, تو پری پارٹیشن میں جو بھی بڑا جو وائس رائے تو خیر بہت بڑا ہے, میں تو ڈپٹی کمشنر یا میجسٹریٹ یا جو گورے تھے کراچی میں اور لاہور میں, تو دے ور دا رولرز نا. اور جو پاکستانی یا انڈین ہی کہہ سکتے ہیں اس وقت, وہ ان کو سرو کرنے کے لیے تھے, چاہے وہ ڈرائیور کی حیثیت سے, چاہے ویٹر کی حیثیت سے یا دوسرے. سو بنگالیز بیسکلی دا مارجنلائزڈ وہ اور ان کی کمیونٹی. اب بیہائنڈ دا سین اور انڈر نیتھ کتنا ریاکشن تھا وہ تو اس وقت سمجھ تھی نہیں, اینڈ ود ان اے میٹر آف فیو ایئرز وہ 71 میں سب کچھ سامنے آ گیا. اور اس کے بعد بھی ہمیں سمجھ نہیں تھی کیونکہ سب کچھ کنٹرول اتنا زیادہ تھا. ہمیں تو سمجھ ابھی بھی نہیں آئی نا. ایک لوگ بحث کرتے تھے, میں جب ایک چیز کہتا ہوں نا کہ کنٹریز سیکھتی ہیں جو سبق سیکھتی ہیں, جیسے جرمنی کی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. جب ہٹلر کے بعد الائڈ فورسز امریکہ US اور ساروں نے قبضہ کر لیا, تو وہ جرمنی 12 ایئرس تک ہٹلر کے رول میں تھا اور وہ تباہی ہوئی کہ وہ تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا نا. اور سارے کے سارے جرمن سے تقریباً آلموسٹ 95% 96% کمپلیٹلی سپورٹنگ ہٹلر. تو جب انہوں نے قبضہ بھی کر لیا تو آپ کو پتا کہ وہ امریکنس وغیرہ نے ڈیسائیڈ کیا برٹشرز نے کہ ان کو یہ تو بتائیں کہ یہ ہٹلر کے زمانے میں ہو کیا رہا تھا. سو انہوں نے مووی سینٹرز میں نا وہ چلاتے تھے, جو بھی انہوں نے موویز بنائی تھیں کنسنٹریشن کیمپس وغیرہ کی جہاں جیوز کو مارا جا رہا تھا اینڈ سو آن, اور پورا تو وہ دکھاتے تھے. تو جرمنز جب جاتے تھے وہ آنکھیں نیچے کر کے اور کان بند کر کے بیٹھتے تھے, ریفیوز ٹو لسن. آفٹر اباؤٹ اے ایئر اور سو نا وہ کسی نے تھوڑا بہت بات کرنی, یار دیکھو تو صحیح نا ہوا کیا تھا. اینڈ وی کین اونلی گو فارورڈ اف وی ایکنالج اور پاسٹ کہ کتنا خراب تھا. اینڈ دیٹ از وائی جرمنی ہیز نیور گون بیک اگین. جرمنی میں کوئی دیر آر فورسز جو 2-4 لوگ ایسے ہوتے ہیں یا جو ہٹلر کی بات کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, بٹ آلموسٹ دا انٹائر نیشن ریگریٹس دیئر پاسٹ, بٹ وی ڈونٹ. ہمارے یہاں ایک سخت ڈویژن ہے. میں آپ کو اسی میں چیز ایڈ کرتا ہوں. میں برلن میں تھا نا, تو میں نے ایگزیکٹلی یہ سوال کیا, تھوڑا ڈر کے پوچھ رہا تھا میں ایک جرمن دوست سے. میں نے بولا ایک بات بتاؤ, تم لوگ اتنی نفرت کرتے ہو اور اتنا ریگریٹ کرتے ہو ہٹلر کے حوالے سے, لیکن یہاں پر میں جتنی بھی یہاں پر یادگار دیکھ رہا ہوں, جگہیں دیکھ رہا ہوں, لینڈ مارکس دیکھ رہا ہوں, اس سے ہٹلر کا کوئی نہ کوئی تعلق ہے, تو اس کو ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ کہہ رہے ہیں اس لیے نہیں کرتے, ہم اپنے بچوں کو بھی ہٹلر کے بارے میں پڑھاتے ہیں, ہم دنیا کو بتاتے ہیں, اس لیے بتاتے ہیں تاکہ ہمارے پاس دوبارہ کوئی نیا ہٹلر پیدا نہ ہو. اور مجھے اس کی بات لٹرلی سمجھ آئی. ایکچولی دے لیو ان گلٹ. آج کی بھی جو جنریشن ہے نا وہ ایک گلٹ میں رہتے ہیں کہ یہ
how could we own Hitler and for such a long And time? there's no harm in living in guilt, right? There is no, it is for the good of the German nation. Good, ना? good. अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं एज अ पाकिस्तानी नेशन, एज वेस्ट पाकिस्तानी उस वक्त के मुकाबले में, कि जो हमारा बर्ताव था बंगालीज के साथ, वो दैट वाज द मेन रीज़न कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान. मतलब मैं आपको बताऊं कि कहीं भी पार्लियामेंट्री जमहूरियत में जब इलेक्शंस होते हैं ना, तो अगर 2 हफ्ते या 3 हफ्ते तक असेंबली कॉल नहीं होती ना, तो रिएक्शन आना शुरू हो जाते हैं कि भाई क्या हो रहा है. बेनज़ीर भुट्टो इनफैक्ट दिसंबर 1988 में जब जीती हैं और ग़ुलाम इसाक वाज ट्राइंग टू प्ले गेम्स कि जी वो बनाना चाह रहे थे कि आपका फॉरेन मिनिस्टर ये होगा और फाइनेंस मिनिस्टर ये होगा, अपनी काबीना में पीपल्स पार्टी को फोर्स कर रहे थे, एंड दैट इज़ वाई ही वाज नॉट. तो पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आने शुरू हो गया था. अभी आप सोचें कि दिसंबर 7 1970 को इलेक्शंस हुए, एंड विद ऑल द पास्ट जो 24 साल गुजर चुके थे, 23 साल बंगालियों के साथ हुआ था, दिसंबर पूरा गुजर गया, जनवरी पूरा गुजर गया, फरवरी पूरा गुजर गया, पार्लियामेंट नहीं कॉल हो रही. तो अब आप ये भी कहें कि बंगालियों का रिएक्शन भी नहीं आएगा, एंड दे वर सिटिंग ऑन अ मेजॉरिटी. मतलब वो जो पाकिस्तान में टोटल मिला के थे, तो ईस्ट पाकिस्तान में 169 सीट्स थी, 167 वो जीते थे, विच गिव देम अ कंफर्टेबल मेजॉरिटी ओवरऑल इन पाकिस्तान, बिकॉज उस वक्त उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती थी. अब तो वो भी चेंज हो गया. तो हमने कभी वो एक्सेप्ट किया ही नहीं कि वो जो उनका कंसर्न था और जो रिएक्शन था उनका इतना स्ट्रॉन्ग वो था, उसके साथ ज़्यादतियाँ थी ना. वो ही कहते थे कि हमारे पहले कॉलोनियल मास्टर्स थे गोरे, अब वो चले गए, अब ये आगे वेस्ट पाकिस्तान. वी नेवर ट्रीटेड देम. ऑब्वियसली बहुत से लोगों ने एफर्ट किया ताकि उनको बराबरी पर लेके आया जाए, बट जो मोटी मोटी बड़ी चीज़ें होती हैं ना, जिस तरह 1956 में जाके कॉन्स्टिट्यूशन बना, अभी इलेक्शन होना था 1958 में, उससे उनको मेजॉरिटी मिलनी थी, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने रूल करना था, तो वो मौका ही नहीं माशाल्लाह लग गया. और माशाल्लाह जो यहाँ लोग समझते नहीं थे ना, और अभी भी नहीं समझते, मार्शल लॉ जब लगता है, और ख़ास तौर पर विद ईस्ट पाकिस्तान बीइंग देयर एंड इन मेजॉरिटी, पाकिस्तान की फ़ौज जो है मेजॉरिटी पंजाब से आती है. और तो पहले से आती है. हाँ, पहले से आती है, प्री पार्टीशन. तो फैसला साजी सारी पंजाब के पास चली जाती है ना. फैसला साजी में आप शामिल ही नहीं है. तो आप ये सोचते हैं बैठ के, सिंध में जो भी थे उस वक्त या बंगाल में जो भी थे, कि भाई हम इस मुल्क में क्या हैं, अगर फैसला साजी में हमारा अमल दखल नहीं है. डैट इज़ वाई पाकिस्तान में जब कहते हैं ना जमहूरियत और पार्लियामेंट्री जमहूरियत, क्यों पाकिस्तान में ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ हर डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं. एक होमोजीनियस तो है नहीं पाकिस्तान, ये ईरान की तरह या चाइना की तरह या जर्मनी की तरह. वी वर नॉट, पाकिस्तान डिड नॉट कम एज अ रिजल्ट ऑफ नेशनलिस्टिक. हमारा तो जाहिर सी बात है, वो तो एक अलग बहस है बाहर, अलग लंबी है, फॉर द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट और व्हाटएवर. या बट ये कि हसीना वाजिद ने अभी रिसेंटली ये बोला है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान को अपोलोजाइज करना चाहिए. एक्चुअली जनरल मुशर्रफ जब गए थे 2004 में या जब भी गए थे मुझे नहीं याद, उस वक्त उन्होंने इन अ वे एक्नॉलेज किया था. ऑफिशियली माफ़ी मांगने वाली बात नहीं है. अब वो जनरल मुशर्रफ वेंट टू अ ग्रेट एक्सटेंट. मेरा ख्याल है वो काफ़ी हद तक गए थे, बट शॉर्ट ऑफ दी बंगाली एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि यहाँ भी तो एक रिएक्शन आना शुरू होता है. वो तो जनरल मुशर्रफ था, मिलिट्री चीफ भी था, प्रेसिडेंट भी था, तो वो तो उस हद तक जा भी सकता था. अगर आज मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर या कोई भी जाए, वो तो गद्दार क्या वापस भी ना आने थे. जहाज घुमाते हैं उसका, जहाज घुमा के इसको जयपुर उतारो, इसको जयपुर नहीं. पाकिस्तानीज, बिकॉज पाकिस्तानीज को महसूस नहीं होता ना कि हमारे से कितनी गलतियाँ हुई थी और कितना लेजिटिमेट स्ट्रगल थी बंगालीज की. ये अगर हमें महसूस हो ना, अगर हम खुद एक्नॉलेज करें, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. अगर हम अपने बच्चों को और सबको ये बताएं कि जी ये क्या स्ट्रगल थी, क्या हुआ क्या. अब तो ज़ाहिर है 52 ईयर्स हो गए, अब एक्नॉलेज करना. लेकिन आज भी ये जो भी मेरी बात सुनेंगे तो मुझे बहुत भर भर के गालियाँ देंगे कि आपको ये नहीं पता कि जैसोर में क्या हुआ था, और आपको ढाका में नहीं पता क्या हुआ था, ढाका यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था, एंड सो ऑन, या मुजीबुर रहमान क्या चाहता था. और अगरतला केस वॉज अ जेन्युइन केस. दैट इज़ वॉट द आर्गूमेंट गोज कि अगरतला केस वॉज अ जेन्युइन केस. अब मुझे नहीं पता उसके कितनी जेन्युइन था, बट उसमें ये ज़रूर था कि ही वॉज मीटिंग इंडियन कौंसल जनरल वहाँ ढाका में 1966 से, एंड वो एक बातचीत शुरू हो गई थी. एंड
وہ شاید اگرتلا از اے پلیس جو اکراس دی بارڈر ان انڈیا ہے, وہاں جا کے شاید کوئی ان کی ملاقات ہوئی تھی. اور انڈیا اوبیسلی فنڈیڈ, وہ تو سب کو پتہ ہے, انڈیا ملیٹریلی سپورٹڈ دا کریشن آف بنگلہ دیش, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. بٹ وہ اصل ریزنس نہیں تھے, اصل ریزنس کچھ اور تھے کہ آپ نے ان کا لیجٹیمیٹ رائٹ ٹو بی پارٹ آف دا ڈیسیژن میکنگ پروسیس آف پاکستان, اسپیشلی آف ایسٹ پاکستان, ریپرزینٹنگ دیم. بھائی وہاں گورنر سب سے پہلے ایک جو فیمس جنرل اعظم گئے 1960s میں, میرا خیال ہے جنرل اعظم ہوتے تھے جب ملٹری رول آیا 1958 میں. اچھا وہ کہتے تھے ان کو وہ بنگالیز لو ہم. وائی وڈ بنگالیز لو ہم؟ بنگالیز وڈ لو سم ون فرام دیئر اون کمیونٹی نا, بڑا نیچرل سی بات ہے. تو کسی بنگالی کو نہیں بنایا, ایک جنرل اعظم کو بھیج دیا. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں ایون 71 کا جب وہ ہوا ہے, جنرل صاحبزادہ یعقوب تھے who tendered his resignation. جب وہ کرائسس بڑھا ہے تو جنرل صاحبزادہ یعقوب واز گورنر دیئر اینڈ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر, بیکاز مارشل لا تھا پاکستان میں اس وقت. پھر اس کے بعد چینج کیا, وائس ایڈمرل احسن ہوتے تھے. وائس ایڈمرل احسن واز آلسو فیمس, ہی واز ADC ٹو قائد اعظم ایٹ ون ٹائم. تو انہوں نے بھی ریزائن کر دیا, بیکاز انہوں نے بھی جنرل یحییٰ کو یہ مشورہ دیا کہ جی آپ اس میں یہ نہ کریں, بیکاز اس وقت جو سینٹیمنٹس ہیں وہ اتنے خراب ہیں کہ یہ وی آر سٹنگ آن سم تھنگ جو آپ کنٹرول نہیں کر سکیں. جنرل یحییٰ کیا کر رہے تھے اس وقت؟ ایکچولی پرابلی بزی ود جنرل رانی. نہیں دیٹس ناٹ ٹرو. وہ تو ایک ظاہر ہے آپ فن پارٹ اس میں اگر مووی بنائیں تو اس کا ایک چھوٹا سا ہلکا پھلکا ایڈ کر سکتے. تو جی ویور, یہ تھی ویڈیو, اور آپ نے دیکھا کہ آج جرمنی کی بات کی جاتی ہے, آج ہٹلر کی بات کی جاتی ہے کہ ہٹلر نے جو کچھ کیا, اس کے بعد آج دیکھیں تو جرمنی کے اندر بچوں کو پڑھایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے کہ ہٹلر کے بارے میں, اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ آنے والے ٹائم پہ ہماری نسل میں ہٹلر جیسا بندہ پیدا نہ ہو, اور اپنی تاریخ کو یاد رکھتے ہیں, اپنے بچوں کو بتاتی ہیں. اور دوسری طرف ہم لوگ ہیں, ہم لوگوں کا بھی رول ویسا ہی تھا, لیکن ہم لوگوں نے اپنا ماضی بھلا دیا, ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا چھوڑ دیا, ہم نے اپنے بچوں کو اپنی تاریخ کے بارے میں بتانا چھوڑ دیا. اور آپ نے کتنی ناانصافیاں کی ہیں ان بنگالیوں کے ساتھ, کبھی ہم لوگوں نے سوچا بھی نہیں ہے اس کے بارے میں. وہ بات کرتا ہے کہ آج بھی جب بھی جرمنی کے جو لوگ ہیں یا اٹلی کے لوگ ہیں, وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے, ہٹلر نے اچھا نہیں کیا. لیکن آج دوسری طرف ہم لوگ ہیں کہ ہم لوگوں نے اتنی زیادہ زیادتیاں کی, لیکن اس کے باوجود آج ہم لوگ سر جھکانے کو تیار نہیں ہیں, آج ہم لوگ شرمندہ ہونے کو تیار نہیں ہیں. ہمیں ایز اے نیشن اپنی غلطی کو تسلیم بھی کرنا چاہیے, اور جن بنگالیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہمیں معافی بھی مانگنی چاہیے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں ضرور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا. بہت شکریہ.